وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ تم نماز کے قریب مت آؤ وانتم سکارا اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو حتیٰ تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو ولا جنوبا اور تم نماز کے قریب مت آؤ اس حال میں کہ جب تم جنبی ہو الا عابری سبیل مگر راستے میں گزرنے والے ہو حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار او علی سفر یا سفر میں ہو او جاء احد منکم من الغائط یا آئے کوئی ایک تم میں سے بیت الخلاء سے او لامستم النساء یا تم نے چھوا عورتوں کو فلم تجدوا ماء پھر نہ پاؤ تم پانی کو فتیمموا پس تم تیمم کرو صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے فامسحوا بوجوہکم پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے غفورا اور بہت بخشش کرنے والا ہے۔ گزشتہ دروس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ہم نے بنیادی عقیدہ پڑھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا کہ والدین کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے، مسکینوں کے اور پڑوسیوں کے اور ساتھ بیٹھنے والوں کے، سب کے حقوق کا تذکرہ ہوا۔ اور ان لوگوں سے زندگی میں اکثر واسطہ پڑتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی پڑتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی پڑتا ہے، جو پہلو میں بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ حقوق العباد اس وقت ادا نہیں ہوتے جب انسان بخیل ہو۔ ہاں، جب انسان کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ پھر حقوق العباد ادا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی۔ گزشتہ درس میں ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کی حسرت کا تذکرہ کیا کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ قیامت کے دن حسرت اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے، ان کو زمین کا پیوند لگا دیا جائے۔ یہ کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، یہ ان کی حسرت اور آرزو تھی۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا تذکرہ کیا، اور عبادات میں سے جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ ظاہر ہے عبادات میں سب سے اولیت جو حاصل ہے وہ نماز کو حاصل ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اعلیٰ درجے کی عبادت اس لیے ہے کہ نماز میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گویا یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فوراً حمدنی عبدی،
کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی، میری بزرگی بیان کر. یعنی ڈائریکٹ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نماز جو ہے یہ ساری عبادات میں اہم عبادت ہے، کیونکہ نماز میں انسان کو سرگوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوتا ہے. اور اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ جب نماز ایک مناجات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، تو اس کا تقاضا یہ کہ انسان انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کر کے کھڑا ہو جائے. ایسی کوئی حرکت نہ کرے جو نماز میں خشوع اور خضوع کے منافی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے ہی منع کر دیا کہ جس حالت میں انسان کی خشوع اور خضوع میں فرق ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے انسان میں خشوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور انسان جہاں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں اپنے اعضاء کے ساتھ بھی متوجہ ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے. یعنی ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی آداب بجا لاتا ہے، زبان سے بھی اللہ کی مناجات کر رہا ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے نماز جو ہے یہ ایک تکبر کے منافی چیز ہے. متکبر آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ اس کی نماز میں خشوع ہوگا. جو انسان عاجزی کر رہا ہوگا، جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور عاجزی کرے گا. اور جب انسان نشے کی حالت میں ہو تو اس نشے کی حالت میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نشے کی حالت میں تو خشوع خضوع کا ہونا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان شراب پی لے یا کوئی بھی نشے آور چیز کھا لیتا ہے تو انسان کی عقل ہی زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل کا توازن ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی عقل میں ہی فطور آ جاتا ہے. تو جب اس کی عقل میں ہی فطور آ گیا اور اس کا عقل کا توازن ہی صحیح نہیں رہا تو اس کے اندر خشوع کیسے آئے گا؟ تو اس لیے نشے کی حالت میں انسان کے دل میں عاجزی کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. اس لیے اس آیت کے شروع میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت آؤ. کب نہ ہو نماز کے قریب؟ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. اب جو جاہل لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں قرآن میں حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ، کہ قرآن میں تو اللہ فرماتے نماز کے قریب ہی نہ ہو. جو کہتے ہیں نا دل کی نماز ہے، ظاہر کی نماز ہے ہی نہیں، رکوع سجود والی نماز ہی نہیں ہے، قیام ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہے. اب وہ یہاں تک پڑھتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ کہ قرآن خود کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن اگلی آیت نہیں پڑھتے، آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے کہ وانتم سکارا، اس حال میں مت جاؤ نماز کے قریب جب تم نشے کی حالت میں ہو اور جب تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں. اس حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ. ایک تو یہ صورت ہے نماز کے قریب نہ آنے کی، اور دوسری اہم بات اسی آیت میں جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے طہارت، کہ تم ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت آؤ. یہ دوسری اہم بات اللہ نے اسی آیت میں بیان کی ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ اعلیٰ اور ارفع عبادت ہے، تو اس کے لیے طہارت شرط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر پاکیزگی کے. جب انسان ناپاک ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی. اس لیے نماز کے لیے انسان کے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری، نماز کے لیے انسان کے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری، اور نماز کے لیے جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری. بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو. ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی. بدن ناپاک ہو نماز نہیں ہوگی. بدن تو پاک ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے وہ ناپاک ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی. بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سمجھا دیا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، کہ جب نشے کی حالت میں ہو
اس وقت بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جب تم ناپاک ہو جنابت کی کیفیت میں، ولا جنوبن، اور تم مت قریب آؤ نماز کے جب تم جنبی ہو، جب تم جنبی ہو۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے آخر میں کیا پڑھا تھا کہ کافر قیامت کے دن یہ حسرت اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، لو تسویٰ بہم الارض، کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا، یعنی ہم مٹی ہو جائیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اللہ فرماتے قیامت کے دن کافر کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہمیں آج ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو مٹی کا ذکر تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی ایک طہارت کا ذریعہ قرار دے دیا۔ اسی آیت میں فرمایا کہ اگر تم پر غسل فرض ہو جائے اور پانی نہیں مل رہا تمہیں، یہ ڈاکٹر نے پانی کے استعمال سے منع کر دیا ہے، تو اب تم کیا کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو مٹی کا ذکر پچھلی آیت میں بھی تھا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ذکر فرما دیا۔ یہ ان دونوں آیتوں کی مناسبت ہے۔ اور ایک اور بھی مناسبت ہے اس آیت کی پچھلی آیت سے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ۔ جیسے اختیاری طور پر انسان شرک کرے اس کی معافی نہیں ہے، ایسے ہی غیر اختیاری طور پر بھی اگر انسان شرک کرے تو اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں مشرک کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ اختیاری طور پر کرے چاہے وہ غیر اختیاری طور پر کرے۔ غیر اختیاری طور پر کیسے ہے، اس آیت کے شان نزول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی، اس کے شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ آیت اتری۔ تو اس کے بارے میں مفسرین محدثین فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے تاجر تھے اور بڑے سخی تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 10 میں ایک یہ صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان کی شادی ہوئی۔ اب شادی پر انسان ولیمہ کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ولیمہ کرنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ زائد سنن میں سے نہیں ہے، یہ مستقل سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ لیکن سنت کو سنت کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ ولیمہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان ولیمے میں فضولیات سے بچے، گانے بجانا اور ناچ گانا ان چیزوں سے بچے، اور اسی طریقے سے تکلفات نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ نے ولیمے میں کیا کیا، آپ نے دسترخوان بچھایا اور اس پر کھجوریں رکھ دیں اور صحابہ سے فرمایا بھئی آؤ ولیمہ ہے تم آ کر کھا لو۔ یہ تھی بے تکلف زندگی۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے، وما انا من المتکلفین، حضور فرماتے میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ نے دسترخوان بچھایا اور ستو رکھ دیے اور صحابہ سے کہا یہی ولیمہ، اس کو کھا لو۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس وقت آپ کے حالات اچھے تھے، گنجائش تھی، تو آپ نے اس وقت صحابہ کو روٹی اور بوٹی کھلائی، یعنی گوشت پکایا اور گوشت کے ساتھ روٹی کھلائی۔ تو انسان کے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق انسان ولیمہ کرے۔ یہ نہیں انسان قرض اٹھائے اور بینکوں سے سود پر پیسے لے اور لوگوں سے سود پر پیسے اٹھا کر بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو آج اسی وجہ سے اس امت میں زوال ہے، اسی وجہ سے لڑکا اور لڑکی بیٹھے رہتے ہیں شادی سے کہ ماں باپ کہتے ہیں یہ بھی پیسے نہیں ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ ولیمہ دھوم دھام کے ساتھ کرنا ہے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس میں تکلف نہیں اور اس میں کوئی گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی شادیوں سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بڑا اس کا چرچا ہوتا رہا کہ گجرانوالہ میں ایک شادی ہوئی، 200 کروڑ روپیہ خرچ کیا اس نے بیٹی کی شادی پر، 2 ارب روپیہ۔ اندازہ لگے کیا واہیات ہوگی اور کیا فضول خرچی ہوگی، اور واقعی انہوں نے جو تفصیل دی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی فضول خرچی، کس قسم کا ہوٹل تھا، کس قسم کے کھانے تھے۔ 200 کروڑ کو ایک چیز ہے، 2 ارب ایک لڑکی کی شادی پر خرچ ہو رہا ہے، کتنی فضول خرچی۔ اور ایک واقعہ بھی وہ بھی چند دن پہلے ہی پیش آیا کہ ہندوستان میں ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے شادی میں کیا کیا، بیٹی کی شادی کے موقع پر اس نے 100 مکان بنائے اور 100 مکان 100 غریب لوگوں میں تقسیم کیے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ دیکھو اس نے 100 مکان بنائے اور ہر غریب کے نام ایک ایک مکان کر دیا، اور مکان بھی کوئی چھوٹے نہیں تھے، 2 قلعے کے اندر اس نے بنائے۔ ایک قلعہ جو ہوتا ہے وہ 8 کنال کا ہوتا ہے، تو یعنی 16 کنال کے اندر اس نے 100 مکان بنائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔
تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ دیکھو اس نے بجائے فضول خرچی کرنے کے اس نے غریبوں کی خدمت کی ہے۔ اب دیکھیں نا 2 ارب روپے 200 کروڑ میں 2 ارب روپے میں کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ آج کتنی بچیاں بیٹھی ہیں گھروں میں صرف اس لیے کہ ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، غربت ہے، اور آج تو کرونا کی وجہ سے اور ملک کی معیشت ہماری تباہ ہے، لوگوں کے پاس تو کھانا پینے کو نہیں ہے۔ تو اگر یہی پیسہ غریبوں پر خرچ کیا جاتا تو کتنا اجر اور ثواب ملتا۔ تو ایسی واہیات، ایسی فضولیات سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ایسی شادی کے اخراجات نہ ہمارے نبی نے کیے اور نہ ہی ہمارے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ولیمہ تھا۔ اچھا، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ جیسے آج ہم ولیمہ کرتے ہیں تو کھانے کے بعد چائے پیش کرتے ہیں یا بوتل پیش کرتے ہیں، پیپسی کوک دیتے ہیں، 7 اپ پیش کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں کھانے کے بعد لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شراب کے نقصانات بھی بیان کیے اور فوائد بھی بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی آپ ان کو کہہ دو قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ فائدہ کم ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی قباحت بیان کی ہے، لیکن اشارہ دے دیا تھا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور انہوں نے ولیمہ کیا، اور ولیمے کے کھانے کے بعد لوگوں کو شراب پیش کی، اب جب شراب پی تو ظاہر ہے شراب بڑی تیز ہوتی ہے، تو سب کے اوپر نشہ طاری ہو گیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کا جو گھر تھا مسجد نبوی کے محلے کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں ان کا گھر تھا، اور انہوں نے ظہر کے بعد کہیں یا عصر کے قریب کہیں ولیمہ کیا اور شراب پیش کر دی، ادھر سے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس ولیمے میں شامل تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ ہم آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ حکم بھی یہی ہے کہ جب نیک لوگ موجود ہوں تو ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت میں آج نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اب شراب تو پی ہوئی تھی، اب وہ نشے کی کیفیت تھی۔ اب جب انہوں نے نماز میں تلاوت کی سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اب قل یا ایھا الکافرون کی صورت میں تلاوت تو یوں کرنی چاہیے تھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شراب کے نشے میں تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا پڑھنا ہے۔ انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ شرکیہ جملہ تھا، یہ شرکیہ کلمات تھے کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے تلاوت اس انداز میں کی نماز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، یہ آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نماز سے پہلے شراب مت پیا کرو۔ شراب ابھی حرام نہیں قرار دی، ہاں نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حرمت کا حکم دے دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں اللہ نے فرمایا یہ شراب اور جوا جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، لہذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے شراب سے توبہ کی اور جو ان کے مٹکوں میں شراب تھی وہ بھی انڈیل دی۔ کہتے ہیں کہ بس مدینے کی گلیوں میں اس وقت پانی کی جگہ شراب ہی نظر آتی تھی۔ اس طرح اللہ کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عمل کرنے والے تھے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ بات فرما دی کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، تمہیں اتنی تو سمجھ ہونا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو۔ ظاہر ہے شراب جب پی ہوگی تو پتہ تو نہیں چلے گا کہ انسان زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا ادا کر رہا ہے۔ اور بعض مفسرین تو فرماتے ہیں
سکارا سے مراد مجازی نشہ بھی ہے. ایک تو حقیقی نشہ ہے نا، شراب پی کر حقیقت میں انسان کو نشہ چڑھ جاتا ہے. ایک مجازی نشہ ہوتا ہے. مجازی نشے کا کیا مطلب؟ کہ جب تم غفلت کی حالت میں ہو، تمہارے اوپر نیند کا نشہ چڑھا ہوا ہو، تو اس وقت بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ. یا تمہارے اوپر غشی طاری ہے تو اس وقت بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے کہ جب انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، بلکہ سو جائے، یا پھر انسان اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرے، وضو کرے تاکہ سستی دور کر لے. ایسا نہ ہو کہ یہ نماز نیند کی حالت میں پڑھے اور الفاظ غلط ادا کر بیٹھے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان کے اوپر نیند کا نشہ چڑھا ہوتا ہے تو پڑھنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مجازی نشے سے بھی نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اور حقیقت میں جب انسان نشے میں ہو تو اس وقت بھی جو ہے نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا. حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ تم نے مانگنی تو اللہ سے بخشش ہو اور تمہارے اوپر نشے کی کیفیت طاری ہو اور تم اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینی شروع کر دو. تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں حتیٰ تعلموا کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا حتیٰ تفہموا، یہاں تک کہ تم سمجھ لو جو تم کہہ رہے ہو. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نمازی کو کم سے کم جو ہے جو نماز میں صورتیں پڑھتا ہے اس کا ترجمہ آنا چاہیے. سورۃ فاتحہ تو ہم سب پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان بھی کر رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہر نمازی نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ عہد و پیمان کرنا ہے تو کم سے کم ہمیں پتہ تو ہو، ہماری اس وقت عقل تو سالم ہو اور ہوش و حواس تو قائم ہو. انسان دنیا میں کوئی بھی اہم دستاویز جب تیار کرتا ہے تو اس میں کیا لکھتا ہے کہ میرے ہوش و حواس قائم ہیں، بقائمی ہوش و حواس یہ میں تحریر کر رہا ہوں. کسی کے بارے میں کوئی وصیت لکھنی ہے، یا انسان نے کوئی بیع و شراء کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، یا انسان نے کسی کو کوئی ہیبہ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی اقرار نامہ لکھنا ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ لکھنا ہوتا ہے، کوئی اسٹامپ لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا لکھتا ہے کہ میں بقائمی ہوش و حواس یہ تحریر کر رہا ہوں. تو دنیا میں انسانوں کے ساتھ جب انسان کوئی بھی عہد کرتا ہے تو وہاں وہ اپنی عقل کو اور اپنے ہوش کو ٹھکانے رکھتا ہے. تو نماز کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کر رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس لیے نماز کی حالت میں تو بطریق اولیٰ انسان کی عقل اور انسان کا ہوش جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اس لیے منع کر دیا گیا کہ تم ایسی حالت میں نماز مت پڑھو جب کہ تم نشے میں ہو. ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور تم اس حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم جنبی ہو. جنبی کا کیا معنی؟ جنبی کا معنی ناپاک ہو. انسان پر جب غسل فرض ہو جائے، وہ بدخوابی کی وجہ سے ہو جائے، سویا رات کو احترام ہو گیا، یا بیوی کے قریب جانے کی وجہ سے ہو جائے، یہ انسان جنبی ہے. جنبی کا معنی ہوتا ہے اصل میں جنابت سے، اس کا معنی تو دور ہونا. جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے نا، جنبی کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب انسان پر غسل فرض ہو تو جلدی کوشش کرے اپنے جسم کو پاک کر لے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے محروم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور نہ ہو. اور فرشتے جو اس کے قریب تھے وہ دور ہو جاتے ہیں اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، تاکہ ان فرشتوں کا قرب اس کو نصیب ہو جائے. اس لیے فرمایا نماز بھی تم نے اس حالت میں نہیں پڑھنی، ولا جنوباً، جب کہ تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، ہاں مگر تم راستہ گزرنے والے ہو. اس کے دو مطلب ہیں عابری سبیل کہ راستہ گزرنے والے ہو. ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان پر غسل فرض ہو گیا، کسی وجہ سے بھی ہو گیا، اب یہ سفر، اب اس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن ڈاکٹروں نے پانی کے استعمال سے منع کر دیا ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا. کل کے درس میں آئے گی تیمم کی تفصیل. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے. اب جب انسان جنبی ہو تو شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ مسجد میں داخل نہ ہو. نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے منع کیا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہے. یہی حکم مرد کا ہے اور عورت کا حکم بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا
لا احل لحائض ولا جنب، کہ میں حیضہ عورت کے لیے جس کو حیض آ گیا ہے، جس کو مینسز آ گئے ہیں، اور جنبی آدمی کے لیے آپ نے فرمایا ایسی حالت میں ان کے لیے حلال نہیں قرار دیتا کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں یا وہ مسجد میں داخل ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے لیے جائز قرار نہیں دیتا۔ اب انسان پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب اس کو راستے سے گزرنا ہے اور راستہ مسجد کے اندر سے جاتا ہے، اب اس کی مجبوری ہے، تو شریعت نے کہا یہ مجبور ہے لہذا گزر سکتا ہے۔ دوسری صورت عابری سبیل کا دوسرا مطلب یہ ہے، ایک انسان مسجد میں سویا، اب بدخوابی کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اب اس کو شریعت کہتی ہے اب تم جلدی مسجد سے گزر جاؤ، یعنی جلدی مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ اتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اب چونکہ تم مجبور ہو لہذا اب تمہیں مسجد سے گزرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مسجد کے اندر تم پر غسل فرض ہوا ہے بدخوابی کی وجہ سے، لہذا اب تم جلدی مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ لا عابری سبیل، مگر تم راستے کو عبور کرنے والے ہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، جنبی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، کب تک نہیں پڑھنی؟ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ظاہر ہے غسل کرنے سے انسان پاک ہو جائے گا، جب تم غسل کر لو گے پاک ہو جاؤ گے، لہذا اب نماز ادا کرو۔ اب اسی آیت کے اگلے حصے کو ہم کل پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آدمی پر غسل فرض ہو جائے، وہاں پانی میسر نہیں ہے یا پانی تو موجود ہے لیکن یہ بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کو منع کر رہے ہیں غسل کرنے سے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ تیمم کرے گا، اور تیمم کر کے طہارت حاصل کرے گا اور پھر یہ نماز پڑھے گا۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بھی کوشش کیا کریں کہ جو نماز کی صورتیں ہیں ہمیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے، خاص کر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تمہیں یاد ہو، سورۃ قل واللہ احد کا ترجمہ تمہیں آتا ہو، سورۃ فلق اور ناس، کم سے کم آخری 3 سورتوں کی ہم ترجمہ یاد کر لیں تاکہ نماز میں ہمیں پتہ ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم تو آج بچوں کو نہیں قرآن سکھانا چاہ رہے، بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے ہم فوراً اس کو انگریزی سکھاتے ہیں۔ انگریزی پڑھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بچوں کو ہم کتنی تک دعو کر رہے ہیں، کاش ہم اتنی تک دعو قرآن پڑھنے کے لیے کرتے تاکہ ان کو بھی قرآن سمجھ آتا، قرآن کا عقیدہ سمجھ آتا۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم جنبی ہو، تم ناپاک ہو، الا عابری سبیل، مگر تم راستے کو عبور کرنے والے ہو، راستے سے گزرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ صدق اللہ۔